میں تمہارے گھر کے صحن میں آنے والا نہیں اگر تم ان تلواروں میں سے ہزاروں تلواروں کو نہ دیکھو۔ ہم وادی وج میں خیمے کھینچ رہے ہیں اور ہم ان کے گھروں میں سے ہی ان کے قائم مقام چھوڑ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اشعار سن کر صرف مسکرا دیے تو صحابہ کہنے لگے، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سامنے کچھ بھی وضاحت نہیں کی۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ قریش سے جنگ کی ابتدا کریں گے یا ثقیف اور حوازن سے۔ مدینہ سے چلنے والی فوج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد۔ مورخین اور اصحاب سیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر حملے کے لیے لے کر گئے وہ 10,000 جانبازوں سے کم نہ تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ 12,000 تھی۔ ہاں یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ مدینہ سے چلنے والی فوج پوری فوج نہیں تھی، کیونکہ مدینہ سے دور رہنے والے بعض مسلم قبائل جیسے سلیم، المجاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ سے نکل آنے کے بعد جیش نبوی میں شامل ہوئے تھے۔ مدینہ سے چلنے والی فوج میں انصار و مہاجرین کی تعداد کی نسبت بات کی جائے بنی سلیم کی تو یہ بنو عدنان اور بنو قحطان کی نسل سے تعلق رکھنے والے متعدد قبائل کا نام ہے، لیکن یہاں خاص طور پر جو مشہور قبیلہ مراد ہے وہ یہ ہے بنو سلیم بن منصور بن اکرمہ ابن خفصہ بن قیس بن غلیمان بن مور بن نزار بن سعد بن عدنان۔ اس قبیلے کی شاخیں بالائے نجد سے حوازن کے بنو نضر بن معاویہ کی حدود تلامس تک پھیلی ہوئی تھیں۔ جس فوج کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے مارچ کیا وہ 7,400 جانبازوں پر مشتمل تھی، اور اس میں انصار و مہاجرین اور دوسرے قبائل کی نسبت کچھ یوں تھی: انصار 4,000، مہاجرین 700، مزنیہ 1,000، اسلم 400، جوہنیہ 800، بنو کعب بن عمرو 500۔ اسلم یہ متعدد قحطانی قبائل کا نام ہے، لیکن یہاں اسلم بن اقصہ بن حارثہ بن عامر بن عامر مراد ہیں۔ ان کے گھر مدینہ کے قریب وبرہ میں تھے، جبکہ بنو کعب بن عامر کعب متعدد قحطانی اور عدنانی قبائل کا نام ہے۔ یہاں بنو خزاعہ کی شاخ بنو عامر بن خزاعہ بن ربیعہ بن حارثہ بن عامر مریقی بن معصمہ شاہ معارب مراد ہے۔ واقعی کا خیال ہے کہ بنو کعب نے مدینہ سے مارچ نہیں کیا، بلکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قدید میں ملے ہیں، جو کہ ان کے ٹھکانوں میں سے